اچھا جی، آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. یہ بات جو ہے نا، یہ تجربے کے طور پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، باقی تمام حضرات اس میں اپنی رائے ڈالیں. ایک زمانہ تھا کہ دریاؤں کا پانی پاکستان میں بہت آ گیا تھا، اور جہلم کا دریا جو تھا اس نے سارے جہلم کو ڈبو دیا تھا. یہ 90s کی بات ہے. تو میں جہلم میں تھا، اور وہاں پہ ہمارا ایک ڈاکٹر تھا جو کہ جنرل سرجن تھا، سرجن جنرل تھا حکومت کا، جو سرکاری ڈاکٹر ہوتا ہے. تو وہاں پہ آ کے کچھ فوجیوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ راستے میں ہم نے کیونکہ بند کو آگے بڑھانا ہے، تو درمیان میں قبر آ رہی ہے، تو آپ قبر کشائی میں، کیونکہ ایک ڈاکٹر کا ہونا وہاں پہ نیسسری تھا بائی لا، میجسٹریٹ اور ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. وہ قبر کی جو کشائی ہے وہ میرے سامنے ہوئی. جب اس کی مٹی اٹھاری گئی تو اس میں سے لکڑی کے جو پھٹے تھے وہ نکلے، جو کہ آج کل نہیں ہوتے. نہ وہ اینٹوں کی گلائی تھی، لکڑی کے پھٹے تھے جو نکلے. اور ایک پھٹا جب ہم نے اٹھایا وہاں سے، تو اس کے نیچے سے آپ کے امامے سے زیادہ چمکدار لٹھا وہاں پہ ہمیں نظر آیا. تو ہم نے واپس رکھ دیا، اور ہم نے کہا کہ گورکن کو بلاتے ہیں تاکہ گورکن ہمیں یہ بتائے کہ یہ تازہ قبر ہے تو یہ کس کی ہے. گورکن کی عمر تقریباً میرے خیال میں 95 میں کوئی 106 سال تھی. اس بندے نے کہا کہ جناب یہ قبر تازی نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 75 سال پرانی قبر ہے. تو ہم نے کہا بھائی کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا جی میرے رشتہ دار کی قبر ہے. تو ہم نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ بدل دیں. تو ہم نے اس گورکن کو جھوٹ سمجھا، کیونکہ وہ 100 سال کا بابا ہو چکا ہے تو اس کو ڈیمنشیا ہوگا، وہ غلط اس نے کہا. ہم نے جب اس کے کفن کو نکالا تو کفن میں باقاعدہ جسم کا وزن تھا، جو وزن ہوتا ہے. اب وہ جب باہر رکھا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دم کہا، اس نے کہا یہ عورت کا جنازہ ہے. سو اب اور پروٹوکول جو تھا وہ چینج ہو گیا. اس کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کو ایک اور جگہ جا کے ریلوکیٹ کیا. اب اس کے بعد جب سارا کچھ یہ ہو گیا، پانی اتر گیا، اور ہم اس بابے کے پاس دوبارہ گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے رشتہ دار کیسے تھے؟ اس نے کہا یہ میری بھابھی ہے. کیوں تمہیں پتا ہے کہ یہ بھابھی ہے؟ اس کا کفن کیوں خراب نہیں ہے، جسم کیوں خراب نہیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ 60 سال سے. اس نے کہا میرا بھائی جو تھا وہ کسی قابل نہیں تھا، اور میری اور یہ بات صرف مجھے بحیثیت بھائی پتا تھی. میری بھابھی نے اس کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، اور کسی شخص نے میرے بھائی کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. اب پتہ نہیں یہ واقعہ اس نے سچ بتایا غلط بتایا، لیکن قبروں کے اندر سے خوشبو عام سنی بات ہے، عام دیکھی بات ہے. میں نے 20 دفعہ دیکھی ہے یہ قبر. مردہ اتارتے ہوئے ہلکا ہو جاتا ہے، میں نے 20 دفعہ یہ تجربہ کیا ہے. کفن میلا نہ ہونا پتہ نہیں اب کہاں تک حقیقت ہے. کیا اگر یہ بات میری 1% بھی سچ ہے، 1% بھی سچ ہے، تو اس کا مطلب کہ ایک متبادل زندگی قبر کے اندر چل رہی ہوتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا تو دل اس طرف تڑپ گیا کہ آپ کی بات سن کر ایک حدیث نبوی یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک خاتون، اس کا جو شوہر ہے، وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی جتنا کما سکتا ہے وہ کم ہے، تنگ دست ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کی اس کم کمائی پر بھی صبر کر لے، جو آپ نے واقعہ سنایا جو اس سے مشابہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبر کو تا قیامت نورانی کر دیتا ہے. صرف اس عمل پہ، اس عمل پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں حضرت حذیفۃ الجمان رضی اللہ حذیفہ عنہ یمانی ہے نا، جی، ان کی قبر سلمان پاک یہ تو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے. اچھا کسی کو اگر نہ پتا ہو تو یہ عراق کے اندر قبریں جو تھی 2 صحابیوں کی نکالی گئی، اور ان صحابیوں کی آنکھیں جو تھیں وہ اس طرح سے تھیں جیسے ابھی نیند میں ہیں، تھوڑے سے آنکھیں پوری بند نہیں ہوئی تھیں، چمکدار تھیں. الذین قتلوا فی سبیل اللہ. کتنے سال ہو گئے تھے شاہ صاحب؟ تقریباً 1400 سال. 1400 سال نہیں، 1300 سال. 1300 سال جی، کیونکہ آپ کی عمر حضرت حذیفہ کی 94-96 ایئرس تھی. تو تقریباً 1300. اتنے سالوں بعد بھی جسم کے اوپر مٹی نے اثر نہیں کیا. تو یہ کہتے ہوئے پانی آ رہا ہے ہمیں یہاں سے ہٹاؤ، اور وہ نہیں مانتے تھے. پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے. حج کے بعد اس کو رکھا گیا کہ پوری دنیا سے مسلمان اور پاکستان سے ایک خاتون بھی گئی تھی، اور پاکستان سے علماء کرام کا بھی ایک گروپ. جی بالکل، وہاں تصویر بھی اب تک ہے، وہاں میں اس جگہ جا چکا ہوں، میں نے اس جگہ کی زیارت کی، اس تصویر کو دیکھا. اچھا پھر یہ مانتے ہوئے اس بات میں ایک ایڈیشن کر لوں کہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے. عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت کو طاری کیا، اور اس کے بعد جب زندہ کیا تو ان کا جو گدھا تھا جو زندہ رہ سکتا ہے پوسیبلیٹی تھی، اس کے ریزہ ہڈیاں ہو گئی تھی. کھانا جو جلدی خراب ہونے والی چیز تھی لم یتصنع، وہ تازہ تھا. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 1000 سال بعد بھی کسی کی باڈی کو صحیح سالم رکھے اور کسی کو خراب. میں نے قبریں کئی دفعہ عزیزوں کی بنوائی ہیں، اور وہ جب قبریں کھولتے ہیں تو ان میں سے بھپکے سمجھتے ہیں آپ،
مطلب ہوا آتی ہے تیز خوشبو کی. حضور میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر قبر کے اندر ایک پیرلل لائف ہے تو قبر کیا زندہ کہا جا سکتا ہے؟ قبر زندہ ہوتی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو بہرحال انسان کی جو برزخی زندگی ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، اس میں ایک بڑا لطیف پیغام پوشیدہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا موت سے وہ فنا ہو گیا؟ نہ. ابھی آپ سحری کھائیں گے اور سحری کو چکھیں گے. سحری کو جب چکھیں گے آپ یعنی کھائیں گے تو آپ ختم ہوں گے یا سحری ختم ہوگی؟ کیا بات، سحری ختم ہو جائے گی نا. کل نفس ذائقۃ الموت، جب آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا موت ختم. اب ہمیشہ کی حیات، اب ہمیشہ کی حیات، حیات جاویدانی. اور اس پر دلیل ہے، اب بات سمجھے، خالدین آپ فیہا نے ابدا. نہیں توجہ کی یار، بڑی مزیدار بات کی ہے. کیا بات ہے جی. تو خالدین فیہا ابدا، اور قرآن نے اس پہ آیت پیش کی، دلیل دی ہے کہ اب ہمیشہ کی اسے حیات ہے، اب اس پر عدم ہے ہی نہیں، اب کوئی موت نہیں ہے. اس کی صورتیں مختلف بدلتی رہیں گی. اچھا اب ہم یہاں پر ہے نا، برزخ کی زندگی ہم میں سے کسی نے تو دیکھی تو نہیں ہے. اس کے بعد برزخ کس کو کہتے ہیں؟ قبر اور برزخ اسے کہتے ہیں کہ قبر سے لے کر قیامت تک کی جو منزل ہوگی وہ برزخ ہے. اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، کیسی ہے، نہیں معلوم ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے مشاہدے میں تو نہیں آئی ہے. تو ہماری پتہ ہے اس وقت کیفیت کیا ہے برزخ کے مقابلے میں. جیسے آپ شکم مادر میں ایک بچہ ہو نا، اسے سمجھانا چاہے دنیا کیسی ہے، نہیں سمجھا سکتے نا. اس سے اگر آپ یہ بتائیں گے کہ بیٹا دنیا میں جتنا بھی تمہاری ماں کے شکم میں پانی ہے نا تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، سمندر بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ کتنا سمجھ لے گا؟ کیا سمجھ لے گا؟ دنیا میں بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، کیا سمجھ؟ اس لیے کہ ابھی وہ محدود ہے. جو بچے کی کیفیت دنیا کے بارے میں ہوتی ہے وہی ہماری کیفیت برزخ کے بارے میں ہم فقط ایک خاکہ تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں. اس لیے جناب امیر نے فرمایا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں نا، ہر نعمت کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ اس کو سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. ابھی ہم نے سن رکھا ہے جنت میں نہر ہے، ہم اپنے قیاس سے سوچ رہے ہیں کہ جنت. جلدی سے فرما دیجئے بات، کیا قبر کو کچا یا پکا بنانا کوئی مذہبی یا مسلکی مسئلہ ہوتا ہے، یا جیسی قبر مل جائے؟ جلتے بھی ہیں، ڈوبتے بھی ہیں، قبریں نصیب نہیں بھی ہوتی بھی ہیں، ان میں کوئی پابندی ہے؟ نہیں، اس میں ہے بالکل. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ قبروں کو پختہ نہ کرو، اور اس پر جو ہے وہ درمیان میں کم سے کم جو ہے وہ مٹی جو ہے نشانی بنا دو رہنی چاہیے. حضرت امام بخاری اندر سے کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں قریب کا علاقہ ہے بخارے میں حضرت امام بخاری کی جو صحیح بخاری جنہوں نے جو ہے وہ تصنیف فرمائے، وہ ان کی قبر ہے. وہاں مولانا کوثر نیازی کا یہ بیان ہے کہ میں جب گیا تو مجھے ایسی خوشبو وہاں سے جو ہے وہ آئی کہ میں اس کو جو ہے وہ امیجن نہیں کر سکتا. قبر اندر سے کیسی ہونی چاہیے؟ کچی یا پکی، یا کچی پکی؟ نہیں، کچی ہونی چاہیے. کچی ہونی چاہیے. دو صورتیں ہیں، ایک لحد ہے جو اندر کھدائی کر کے رائٹ ہینڈ پہ کیا جائے، اور ایک بالکل سیدھی ہو. لیکن اگر کہیں پر پانی آنے کا خطرہ ہو، ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو، پھر اندر سے مجبوراً پکی کی جا سکتی ہے. اور اوپر سے قبر کو بغیر ضرورت کے پختہ کرنا اور اس کو عمارات کی شکل دینا یا اس کو مختلف طریقے پر مزین کرنا، آپ فرما رہے ہیں کہ روزہ نہیں بنانا چاہیے، مزار نہیں بنانا چاہیے. ہاں بالکل، مزار نہیں بنانا چاہیے. قبریں جو ہم نے جنت البقیع میں دیکھی، جنت المعلی میں دیکھی، صحابہ اکرام کی جو صفات ہے وہ یہی ہے. اس کے قریب آپ مسجد بنا دیں یادگار کے طور پر. آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا جنت البقیع میں پکی قبریں بنائیں گے؟ دیکھیں ان کا معاہدہ الگ چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قبروں کو پختہ بھی نہ بناؤ اور لا تتخذوا القبور مساجد.